رسولہ الکریم اما بعد، نماز کو جاندار بنانے کے لیے 4 کام بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا کام یہ بیان ہوا کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ دوسرا کام یہ بیان ہوا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو وقت دے۔ اور تیسرا کام یہ بیان ہوا کہ نماز سیکھ کر کے پڑھے۔ ہم سب کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی کو سنائے اور اپنی غلطیاں درست کرے۔ اور چوتھا کام کل بیان ہوا تھا کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرے۔ پانچواں اور آخری کام، ویسے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ موٹے موٹے کام ہیں۔ اگر یہ 5 بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ نماز کی سمت اور رخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ صحیح ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ واقعتاً ہماری نماز جاندار بن جائے گی۔ پانچواں اور آخری کام یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، یعنی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ساری کائنات کا جو سچا بادشاہ ہے بلا شرکت غیرے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دھیان کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو پھر نماز کا اپنا ہی ایک مزہ آئے گا۔ یہ خشوع جو ہے نا، یہ ایسا ہی ہے نماز کے لیے جیسے جسم کے لیے روح ہے۔ جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ نماز مردہ اور بے جان ہے۔ جیسا کہ اس دن میں نے مثال بھی ایک عرض کی تھی کہ حکیم صاحب نے تجویز کیا ہے جس کو کرونا ہوا ہے کہ تم بڑے کمزور ہو گئے ہو، بکرے کے گوشت کی یخنی جو ہے نہ پیو۔ اب وہ یخنی تو پی رہا ہے لیکن مردہ بکری کی یخنی پی رہا ہے، یا مڑیل بکری جو بوڑھی کمزور بیمار ہے اس کی یخنی پی رہا ہے۔ تو جیسے جیسے یخنی پی رہا ہے دن بدن اور کمزور ہو رہا ہے، تو وہ یخنی کس کام کی ہوگی؟ تو وہی قرآن نے کہا تو ہے نماز گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے۔ لیکن کون سی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور کون سی نماز زندگی میں انقلاب لاتی ہے؟ وہ تکڑی نماز، زندہ نماز، جاندار نماز۔ تو جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ اس میں تو نماز میں روح ہی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، اور ایسے اٹھایا جائے گا کہ مسجد نمازیوں سے فل ہوگی، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا، سارے بغیر خشوع کے پڑھنے والے ہوں۔ اور اب ہمارا حال یہی ہے، کسی دن 3 رکعتیں ہو جائیں تو مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی ہیں۔ امام صاحب ہی کے اوپر، امام صاحب ہمارا آپ کے اوپر اعتماد ہے، جتنی آپ نے پڑھا دی ہے بس کافی۔ تو پوری نماز خشوع والی نماز سے، پوری مسجد خشوع والی نماز سے خالی ہے۔ تو بھائی خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جو خشوع والے ہیں ان کے لیے نماز بڑی آسان ہے۔ نماز میں جب دل لگ جائے تو پھر نماز کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ سجدہ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار پر میں نے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے، اس سے اونچی کوئی دربار ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر سجدے کا وہ مزہ آئے گا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں
تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے میرا پیار لے لیا، پھر یہ مزہ آئے گا۔ لیکن یہ مزہ کب آئے گا؟ جب نماز میں خشوع پیدا ہو۔ عام مسلمانوں کا تو اتنا ہی ہے خشوع، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں مرتبہ احسان والا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور احسان والا مرتبہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو اتنا خیال تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ہر جملے پر عرش معلیٰ کی بلندیوں سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مجدنی عبدی۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں خود الحمدللہ رب العالمین کہہ کر نماز شروع کرتا ہوں تو اپنے کانوں سے یہ آواز سنتا ہوں، حمدنی عبدی۔ جب آواز سنتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ نماز صحیح شروع ہوئی۔ پھر جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اثنا علی عبدی۔ جب میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، مجدنی عبدی۔ اگر آواز نہیں سنتا تو پھر نماز دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتا ہوں کہ کوئی کمی رہ گئی۔ تو بھائی یہ پھر مرتبہ بعض کو یہ بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں۔ ہمارا خشوع اتنا ہی ہے کہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھو، اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے، تدبیریں علماء نے، فقہا نے، اللہ والوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے آسان تدبیر جو ہمارے لیے آسان ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا ہر لفظ اپنے ارادے اور اختیار سے نکالیں۔ جیسے کچا ڈرائیور ہوتا ہے نا، کچا ڈرائیور گاڑی دھیان سے چلاتا ہے، اور پکا ڈرائیور اس کا پاؤں اور جو ہے نا ہاتھ وہ اس کو عادی ہوتا ہے۔ ایسے پکے ڈرائیور کی طرح نہ چلائے، جیسے کچا ڈرائیور ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کے جو ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر کے، دھیان کر کے۔ ایسے ہر لفظ اپنے ارادے سے نکالے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم۔ ایسا نہیں کہ سبحانک اللہم سے شروع ہو کر السلام علیکم پر پہنچائے، درمیان میں کہیں خیال ہی نہیں آیا۔ شروع میں ایسا مشکل ہوتا ہے، لیکن بندہ شروع کر دے، کوشش کر دے، کوئی خیال رہے گا، پھر بڑھ جائے گا، پھر خیال آئے گا، پھر بڑھ جائے گا، پھر خیال آئے گا، پھر بڑھ جائے گا۔ غیر اختیاری خیالات اس سے کوئی بھی پاک نہیں۔ ہر بندے کو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں۔ اپنے ارادے سے اپنی دکانوں کا، دفتر کا، آفس کا حساب و کتاب نہ لگائے، کل کی خریداری کیا کرنی ہے، عید کی خریداری کرنی ہے، یہ جان بوجھ کے نماز میں نہ سوچے۔ ویسے غیر اختیاری خیالات دنیا جہان کے آتے ہیں، وہ ہر ایک کو آتے ہیں، ان سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، اور اس سے نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے ارادے سے نہ لائے تو دھیان کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کرے، پھر بڑھ جائے گا، پھر لانے کی کوشش کرے، پھر بڑھ جائے گا، پھر لانے کی کوشش کرے۔ اگر پوری نماز میں ایسا ہوتا رہا تو اس کی نماز انشاءاللہ خشوع والی شمار ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا اپنے ارادے کو استعمال کر سکتا ہے، سبحانک اللہم اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں وبحمدک کا کہہ رہا ہوں، اب میں وتبارک اسمک کا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر پوری نماز کا منع آئے تو پھر تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ کوشش تو کر کے دیکھے نا، پہلے دن ایسا ہوگا کہ ایک رکعت بڑی مشکل سے ایسی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا 2 رکعتیں توجہ کے ساتھ ہوں، پھر ایسا آئے گا 3 رکعتیں، پھر ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ پوری نماز توجہ کے ساتھ ہو۔ کبھی ایسا آئے گا سنت توجہ کے ساتھ پڑھی ہے تو فرض میں غفلت ہو گئی ہے،
پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، اگر آپ نے عمل کرنے کے ارادے سے سنا ہے اور عمل کرنا شروع بھی کیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری نماز آپ کی خشوع اور خضوع والی بن جائے گی، اور آپ کو پھر نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔